بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله المولانا العظيم. وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اسلامی نئے سال کی آمد کی مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ ماہ ذی الحجہ پر 1445 ہجری ختم ہو گیا. ماہ محرم الحرام کی آمد سے اسلامی نئے سال، نئے ہجری سال 1446 کا آغاز ہو گیا ہے. سال گزشتہ ختم ہو کر نیا سال اپنے تمام رحمت و برکتوں کے ساتھ آ پہنچا ہے. اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں، دوستوں، جب سال ختم ہوتا ہے اور نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے محاسبے کا وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ سال گزشتہ ہم نے کیا کمایا اور کیا کھویا. اگر کچھ ہم نے پایا ہے، حاصل کیا ہے، کمایا ہے خیر کے اعتبار سے، بھلائی کے اعتبار سے، طاعت و بندگی کے اعتبار سے، تو اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. اور اگر کچھ ہم نے کھویا ہے، جیسے کچھ کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، تو اس پر توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور تلافی یا معافات کی شکلیں ڈھونڈنی چاہیے. اور آئندہ کے لیے ہمیں لاہ عمل بنانا چاہیے کہ جو سال گزشتہ ہو چکا وہ آئندہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. نئے سال کے ساتھ، نئے عزائم کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. محترم بزرگوں، دوستوں، اسلامی سال کا اختتام ماہ ذی الحجہ پر ہوتا ہے اور اسلامی نئے سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے. تو ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. ماہ محرم کی آج 5 تاریخ ہے. یہ مہینہ ماہ محرم کا، اور اس مہینے کی 10 تاریخ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت ہے. اسلام میں بھی اور مسلمانوں میں بھی یوم عاشورہ کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے. قابل احترام دینی بھائیوں اور عزیزوں، دنیا کے کیلنڈر میں تو 1 سال کا اضافہ ہو گیا، لیکن انسان کی زندگی کے کیلنڈر میں 1 سال کی کمی واقع ہو. سال کے اختتام اور نئے سال کی آمد کے اوپر ہر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آج مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. مسلمانوں کی ایک مستقل تاریخ ہے جسے ہجری اور اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے، اور اس کے باضابطہ مہینے ہیں. اور اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا اور اس کو برتنا یہ فرض کفایہ کا ثواب رکھتا ہے. اسلامی تقویم اور اسلامی تاریخ کا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ انگریزی تاریخ کا جو نظام ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. اسی وجہ سے انگریزی سال کے جو مہینے ہیں جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پر جا کر ختم ہوتے ہیں، بالکل طے شدہ مہینے ہیں کہ کون سا مہینہ 28 کا ہوگا، کون سا مہینہ 29 کا ہوگا، کون سا مہینہ 30 کا ہوگا اور کون سا مہینہ 31 کا ہوگا. بعض مہینے میں 4 دن کے فرق سے وہ مہینے چلتے ہیں، 28 اور 31 کے فرق سے.
کہ انسانوں کے بنائے ہوئے کئی شدہ ہیں. فروری 28 کا ہے تو چاہے 100 سال نہیں 1000 سال گزر جائیں فروری کا مہینہ 28 ہی کا ہوگا. لیکن اسلامی تاریخ کا جو نظام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند پر رکھا ہے. چاند نظر آئے گا مہینہ ختم ہو جائے گا، چاند نظر آئے گا اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا. اب چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، نہ 29 سے کم دن ہوتے ہیں اسلامی مہینوں میں اور نہ 30 سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ خدا کا نظام ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً ساری ہی عبادات اور احکامات کو اسلامی تاریخ سے مربوط رکھا ہے. ماہ رمضان آتا ہے تو روزے کی شروعات چاند کی تاریخ سے، چاند نظر آتا ہے تو روزے کی ابتدا ہوتی ہے، چاند نظر آتا ہے تو روزے کا اختتام ہوتا ہے. اور عید ہوتی ہے تو چاند کو دیکھ کر اسلامی تاریخ کے حساب سے، زکوٰۃ ہمیں نکالنا ہے تو اسلامی تاریخ سے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو اسلامی تاریخ سے، عید براتیں ہوتی ہیں تو اسلامی تاریخ سے، حتیٰ کہ حج بھی ہوتا ہے تو اسلامی تاریخ سے، اور قربانی جو کی جاتی ہے وہ اسلامی تاریخ کے حساب سے. چاہے انگریزی کوئی بھی مہینہ پڑ جائے، کوئی بھی تاریخ پڑ جائے، اس کا کوئی اعتبار کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا. البتہ ان تمام احکامات کے اندر اسلامی مہینہ اور اسلامی مہینے کی فکس تاریخ ہوتی ہے. اسی وجہ سے اسلام کے اندر اسلامی تاریخ کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں اور اسلامی تاریخ کو زندہ رکھیں. طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ خود اسلام کے 12 مہینے جو ہیں اس کو یاد رکھیں، یاد کریں. جیسے جنوری فروری کی تاریخیں اور مہینے ہمیں یاد رہتے ہیں انگریزی کے، اسی طریقے سے اسلامی مہینے بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے اور اسلامی تاریخ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. اور یاد ہونے کے ساتھ اپنے روزانہ کے معمولات میں اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے. بڑا ثواب ہے اس کے اندر، بڑا ثواب ہے. زمانے جاہلیت کے اندر تاریخ انسانوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گئی تھی. حالانکہ سال کے 12 مہینے تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں رہے. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اس میں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس وقت سے اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں. ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے پاس، 12 شہرا، وہ 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر جو لوح محفوظ ہے. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے متبرک ہیں، بڑے احترام کے قابل مہینے ہیں. وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے اسلام کے اندر قابل احترام ہیں. زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. خانہ جنگی جو اس زمانے جاہلیت کا مشغلہ تھا لوگوں کا، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر وہ لوگ خانہ جنگی کو، لڑنے بھیڑنے کو ختم کر دیا کرتے تھے. اور اگر ان کے لڑتے لڑتے سال کے 10 مہینے اگر گزر جاتے تو 10 مہینے کے بعد 4 مہینے قابل احترام مہینے شمار کرتے تھے. اور سال 12 مہینے کا نہیں بلکہ اس سال 14 مہینے کا سال ہوگا، اس طریقے سے اعلان کیا کرتے. جس سال چاہتے 12 مہینے کا سال کرتے، جس سال چاہتے 13 مہینے کا سال کرتے، اور جس سال چاہتے 14 مہینے کا سال کیا کرتے. لیکن پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں اور ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا ہے. 9 ہجری میں جا کر حج فرض ہوا ہے. 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 لاکھ صحابہ کرام کے تعداد کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج کے لیے آتے ہیں. اور جس سال آپ علیہ السلام حج کرتے ہیں اور عرفات کے میدان میں خطبہ حج دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام اعلان فرماتے کہ لوگوں زمانہ گھما کر اپنی اصلی حالت پر آ چکا ہے. یعنی زمانے جاہلیت میں لوگ کبھی 12 مہینے کا، کبھی 13 مہینے کا، کبھی 14 مہینے کا سال کرتے تھے، لیکن جس سال یعنی ذی الحجہ جب ہونا چاہیے وہ یہی مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق اور قدرت کے نظام کے مطابق بھی. اس سال سے لے کر آج تک پھر کوئی مہینہ اسلام کا آگے پیچھے نہیں ہوا اور انشاءاللہ اب قیامت تک بھی نہیں ہوگا، قیامت تک بھی نہیں ہوگا. بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں اور اسلامی تاریخ کو اپنے استعمال میں لائیں کہ اس میں بڑا اجر و ثواب ہے. سارے اسلامی احکامات اور عبادات کو اسی سے مربوط کر دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے. یہ ماہ محرم الحرام اور اس مہینے کی 10 تاریخ جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. بہت سارے مسلمان ماہ محرم الحرام کو لے جا کر جوڑ دیتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضور کے زمانے سے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے محرم الحرام کا مہینہ بھی اور خاص طور پر محرم کے مہینے کی 10 تاریخ جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، تمام انبیاء کے زمانے کے اندر یہ تاریخ اور یہ دن محترم رہا ہے اور قابل عظمت رہا ہے. عام مسلمانوں کو یہ سمجھنا کہ محرم کے مہینے کے اندر اور محرم کے مہینے کے 10 تاریخ کو حضور پاک علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے اہمیت بڑھ گئی. یہ تاریخ سے ناواقفیت کی دلیل ہے، جہالت ہے. یوم عاشورہ عشرون کہا جاتا عربی کے اندر 10 کو. مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 10 پیغمبروں کے ساتھ ماہ محرم کے 10 تاریخ کو بڑے خاص واقعات کا ظہور ہوا ہے، جس کی وجہ سے محرم الحرام کے 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اور قلم کو جو پیدا کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشورہ کے دن ہی پیدا کیا ہے. اس زمین کو بھی اور آسمان کو بھی اور قلم کو بھی. مستقل قرآن مجید کے 114 سورتوں میں ایک سورہ ایسا ہے جس کو سورہ قلم کہا جاتا ہے. اس کی تفسیر و ترجمہ پڑھ کر دیکھیے کہ قلم کی کیا اہمیت اس میں بتلائی گئی ہے. اور دنیا کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ماہ محرم کے 10 تاریخ یوم عاشورہ کو ہوئی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، تو جس تاریخ ان پر آسمان پر اٹھایا گیا تھا وہ بھی ماہ محرم کے 10 تاریخ یوم عاشورہ تھی. 2 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے، ایک حضرت ادریس علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر ایک طوفانی اور سیلابی شکل بن گئی تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو اور مخلوق جانوروں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے تھے. اس عظیم طوفان سے کشتی
جو لنگر انداز ہوئی حیری جودی پہاڑی کے اوپر، تو وہی محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، پیغمبروں کے باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ سے نجات ملی تھی، اور جو آگ دہتی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ تھی، اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار کر دیا گیا تھا، ٹھنڈی کر دیا گیا تھا، تو وہ بھی محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی پیدائش بھی جو ہوئی ہے محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ کو ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، پچھلے جمعہ میں غالباً میں نے بتلایا تھا کہ 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سرِ فہرست حضرت سلیمان ہیں۔ ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی، وہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشورہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام، جن کو مچھلی والے پیغمبر کہا جاتا ہے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد جب باہر نکل آئے ہیں، تو وہ بھی محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ تھی۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑا مجرب ہے یہ وظیفہ اور یہ کلمات، جو عوام کے اندر آیت کریمہ کے نام سے معروف و مشہور ہے، لیکن اس کو آج کل عجب و غریب ایک رسم بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ جس کسی کی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی آفت میں گھرا ہوا ہے، کوئی اہم مسئلہ درپیش ہے، تو جس کو یہ مصیبت گھیری ہے، جس کا یہ مسئلہ ہے، جس کو تکلیف و پریشانی ہے، اب وہ خود بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ خود ہی 1,00,000 مرتبہ یا کم و زیادہ مرتبہ آیت کریمہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ عمل انفرادی ہے، شخصی طور پر پڑھنے کا ہے۔ جس کی مصیبت ہے، جس کی مشکل ہے، وہ خود پڑھنا چاہیے، لیکن آج اس کو رسم بنا دیا گیا ہے۔ آیت کریمہ کی دعوت، جو مصیبت میں گھرا ہوا ہے، جس کی پریشانی ہے، وہ تو ادھر ادھر پھرتا نظر آتا ہے، پکانے میں، سودا لانے میں، یہ انتظام کرنے وہ انتظام کرنے میں، اور محلے کے سارے عورتوں کو جمع کر کے ان کے حوالے کیا جاتا ہے ویڈیو کو پڑھنے کے لیے اور آیت کریمہ پڑھنے کے لیے۔ اور کیا پڑھتی ہیں کیا نہیں پڑھتی اللہ بہتر جانے، کتنا پڑھتی ہیں، کتنا باتیں کرتی ہیں، اس سے کسی کی کوئی مصیبت دور نہیں ہوتی۔ مسئلہ آپ کا ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ عورتیں بہت آج کل ہمارے معاشرے میں کرتی رہتی ہیں، گھر کے مردوں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، اس رسم کو توڑنا چاہیے۔ اپنی بیوی سے کہیں، اپنے بیٹی سے کہیں، بیٹی تمہاری مشکل ہے، بیٹا تم پڑھو گے۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ گلی کے سارے محلے کے عورتوں کو جمع کر کے ان کو پڑھنے لگایا جائے اور گھر کی عورتیں ساری پھرتی ہوئی نظر آئیں؟ اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، اور اس میں دعوت کچھ بھی نہیں۔ خود پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، اس کی برکت حاصل ہوگی، مصیبتیں دور ہوں گی، مشکلات حل ہوں گی، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ پیدا ہوگا۔ لیکن عورتوں کے سامنے آج ہم گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، تو جانے تیرا عمل جانے، لیکن جب اسلام کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اب چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ یہ ہے نہیں، برائے کرم یہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری پریشانی تم کو کرنا، بیٹھو، ایک دن نہیں 8 دن تک مسلسل پڑھو، لیکن آپ کو تم پڑھو۔ گھر گلی کی عورتوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، ایک رسم بن گئی ہے آیت کریمہ، جس کی وجہ سے آج ایک دعوت ہو کر رہ گئی ہے آیت کریمہ، جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد اڑتا چلا جا رہا ہے۔ سنا ہے کہ آیت کریمہ کے پڑھنے کی وجہ سے مصیبت دور ہوتی ہے۔ ہم نے آیت کریمہ تو کیا ہے،
لیکن کیا مصیبت دور ہوتی دوسری مصیبت آ کر کھڑی ہوئی ہے. کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ تم خود کہاں پڑھے؟ دوسرے گلی کے لوگ آ کر پڑھ کر گئے، اور کتنا صحیح پڑھے کتنا غلط پڑھے پڑھنے والوں کو معلوم. اس لیے ہم مردوں کو چاہیے، گھر کے ذمہ داروں کو چاہیے، اس رسم کو ختم کریں، خود بیٹھ کر پڑھیں. اپنی بیوی کو خود بیٹھ کر پڑھنے کے لیے کہیں، اپنی بہو بیٹی کو تلقین کریں گے بیٹے تم خود پڑھو تو تمہاری مشکل حل ہونے والی ہے. محلے کے سارے عورتوں کو جمع کر کے پڑھوانے کی وجہ سے آپ کی مصیبت کوئی دور نہیں ہوگی. ہاں ممکن ہے کہ ان کا فائدہ ہو جائے، ان کو کچھ ثواب مل جائے، آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری بہو بیٹیوں کو گھر کی خواتین کا صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کے توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، ماہ محرم الحرام، اس ماہ محرم الحرام کے 10 تاریخ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون کے ظلم و زیادتی سے جس تاریخ کو نجات پائی ہے وہ تاریخ میں جو تھی محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ تھی. اور توریت جیسی عظیم کتاب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا اور محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشورہ. یہ سارے واقعات ہیں، یہ تاریخ ہے جو مورخین نے لکھی ہے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ تھی. اور یہودیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا ہے تو وہ تاریخ بھی، وہ مہینہ بھی محرم کا تھا، تاریخ بھی 10 کی اور یوم عاشورہ کی. اور قیامت بھی جو آئے گی، قیامت بھی جو آئے گی وہ بھی محرم الحرام کے مہینے کے اندر جمعے کا دن ہوگا اور محرم کے 10 تاریخ یوم عاشورہ ہوگی. کتنے سالوں کے بعد آئے گی اللہ بہتر جانے، لیکن مہینہ محرم کا ہوگا، جمعے کا دن ہوگا اور یوم عاشورہ ہوگی تو قیامت آئے گی. انسانوں کے علاوہ سارے مخلوقات جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں، لیکن نہیں ڈرتا جمعے کے دن سے تو انسان، اور مسلمان نہیں ڈرتا. حالانکہ مسلمانوں کو جمعے کے دن حکم اس بات کا ہے کہ اذان کے ساتھ مسجد میں آئیں. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، لوگوں جمعے کے دن جب تمہیں بلایا جائے تو فوراً مسجد میں آ جاؤ. اب یہ انتظار مت کرو کہ امام صاحب کا بیان شروع ہوتا ہے 1 بجے، خطبہ شروع ہوتا ہے 1:30 بجے، نہیں. آپ کو جمعے کے دن آواز دے دی گئی ہے، بس آواز پر لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرو، یہ آپ کا فرض ہے. اور جمعے کی اذان کے باوجود، اذان ہونے کے بعد بھی اگر ہم اپنی دکان پر بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے دوست احباب کے بات چیت میں مشغول رہتے ہیں، دیگر کاروبار میں اگر مصروف رہتے ہیں تو حرام ہے، حرام یاد رکھیں. اس لیے کہ ہفتے میں 1 دن اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اذان کے ساتھ مسجد میں آؤ. قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ایک مستقل سورت ہے جس کو سورہ جمعہ کہا جاتا ہے. کبھی توفیق مل جائے، کبھی فرصت ہو جائے تو سورہ جمعہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر دیکھ لیں. آپ کتنے حقائق اس کے اندر بیان کیے گئے. ایک مستقل سورت ہے سورہ جمعہ. آج خیر و برکتوں سے جو ہم محروم ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جمعے کے دن کا جیسے احترام کرنا چاہیے ویسا احترام نہیں کرتے. انتظار میں رہیں کہ کب مائک پر کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے مؤذن کی، اللہ اکبر شروع ہونے سے پہلے آپ شٹر پکڑ کر کھینچ لینا چاہیے. اذان ختم ہونے تک اللہ کے بابرکت گھر مسجد میں آپ پہنچ جانا چاہیے. اطمینان سے وضو کر لیجیے، سنت پڑھ لیجیے، ممکن ہو تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیجیے. جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھ لیجیے، سورہ کہف پڑھ لیجیے. یہ اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیے.
اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا قبول ہوتی ہے. حدیث میں ہے دعا کرتے بیٹھ جائیے. ہفتے کے دیگر ایام کے اندر اذان ختم ہونے کے بعد بھی عین جماعت کے ٹائم پر بھی آتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جمعے کے دن اذان ہو رہی ہے, اذان ختم ہو کر بھی کافی دیر ہو گیا اور ہم بیٹھے ہیں اپنے دکان پر, اپنے گھر میں, اپنی کرسی کے اوپر, تو یاد رکھنا یہ بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. قرآن کا حکم ہے یہ, اللہ کا پیغام یہ ہے. تو محترم بزرگوں, دوستوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کا احترام کرنے والے بنے اور اذان کے ساتھ ہم مسجد میں پہنچنے والے بنے. بہرحال محترم بزرگوں اور دوستوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو بھی محرم کا مہینہ اور محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشوراء تھی. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہوا ہے محرم میں ہوا ہے. اور آج دعوتیں کم آ رہی ہوں گی, کیوں؟ محرم کا مہینہ ہے, نغم کا مہینہ ہے, کہاں شادی کرتے اس مہینے کے اندر؟ حضور کے ایک نہیں 2 نکاح ہوئے ہیں محرم کے مہینے کے اندر, اور حضور کے 2 بیٹیاں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے محرم کے مہینے میں ہوا. حضور خود اپنا نکاح محرم میں کریں, حضور اپنے بیٹیوں کا نکاح محرم کے مہینے میں کریں, اور ہم محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھیں. کتنی نادانی کی بات ہے. گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عظمت کے معنی آتے ہیں, احترام کے معنی آتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا مسجد حرام, کیا مطلب؟ وہ مسجد جس میں نماز پڑھنا حرام ہے؟ نہیں, وہ مسجد جس کا احترام کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے, جہاں ایک نماز کے پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اسی طرح محرم الحرام یعنی قابل احترام مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے. سال کے 12 مہینے میں 4 مہینے قابل احترام ہیں, ان میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے کہ ان 4 مہینوں میں جو لوگ عبادت, بندگی, ذکر و اذکار کرتے ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ ہے. حضرت امام ابو بکر جساس علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محقق, بہت بڑے محدث, بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جو مسلمان ان 4 مہینوں میں ذی-قعدہ, ذی-الحجہ, محرم اور رجب, ان 4 مہینوں میں جو انسان, جو مسلمان عبادت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے مہینوں میں بھی عبادت کے توفیق اسے دے دیتے ہیں. اور جو مسلمان ہمت کر کے ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, باقی سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بچنے کے توفیق دے دیتے ہیں. یہ ہے محرم الحرام کا مہینہ, اور یہ ہے محرم الحرام کے یوم عاشوراء کی تاریخ. حسن اتفاق کہیے یا اتفاق کہیے کہ محرم الحرام کے مہینے میں اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا, مظلومانہ شہادت کا واقعہ جو عراق کے سرزمین پر کربلا کے میدان میں پیش آیا, وہ بھی ماہ محرم کے 10 تاریخ یوم عاشوراء کو پیش آیا, جس کی وجہ سے اس محرم الحرام کے مہینے کی اور اس ماہ محرم کے 10 تاریخ یوم عاشوراء کی اہمیت زیادہ ہوئی ہے. لیکن پہلے سے اس کی اہمیت موجود ہے. ہم ساری اہمیت اور فضیلت کو لے جا کر شہادت حسین سے نہیں جوڑ سکتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں, ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی سال میں 1 روزہ مسلمانوں پر فرض تھا. ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. کون سا روزہ فرض تھا؟ وہ یہی محرم الحرام یوم عاشوراء کی تاریخ کا روزہ فرض تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو وہاں جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہودی
یہودی لوگ جو مدینہ منورہ میں تھے ان کو دیکھا کہ آپ نے یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، بھائی یہ کیسا دن اور یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود مدینہ نے یہ جواب دیا ھذا یوم عظیم، کہ یہ بڑا عظیم بابرکت دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی فرعون سے، وغرق فرعون وقومہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں ڈبو دیا تھا، فصامہ موسیٰ شکرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں روزہ رکھا تھا کہ فرعون اس کی قوم ڈوب گئی، اللہ نے ہمیں ہماری قوم کو نجات عطا فرمائی، فنحن نصومہ، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، کہ ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو، اہلیان مدینہ کو بہت زیادہ یوم عاشورہ کے روزے کی ترغیب دی، ابھارا آپ نے، اور تاریخ آتی تھی تو یاد دلایا کرتے تھے اور اس کی فضیلت کو بیان کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے کہ یوم عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کا جو مسلمان روزہ رکھے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اس لیے محترم بزرگوں تو موسم معتدل چل رہا ہے، نہ گرم ہے نہ سرد ہے، اس لیے ہم ہمت کر کے روزہ رکھیں۔ اور یہ میرا پیغام، میرا کیا پیغام، شریعت مصطفیٰ کا پیغام ہے، اپنے گھر کی خواتین تک، بہو بیٹیوں تک پہنچائیں کہ وہ اس سلسلے کے بڑی آمادہ ہوتی ہیں روزہ رکھنے کے اوپر، وہ بھی اگر رکھنے والی بن جائیں تو آپ کو دگنا ثواب ملے گا، ان کے روزہ رکھنے کا بھی اور آپ کے اپنے روزہ رکھنے کا بھی 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے لئن بقیت لأصومن التاسع، لوگوں آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو پھر آئندہ سال میں 2 دن کا روزہ رکھوں گا، 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 تاریخ کو تو یہود النصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اگر میں بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھوں گا تو ان کی مشابہت لازم آئے گی۔ اور اسلام اور پیغمبر اسلام نے متعدد مقامات پر یہود النصارہ سے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، چاہے لباس و پوشاک کے اندر ہو، چاہے وضاقتہ کے اندر ہو، چاہے رہن سہن کے اندر ہو، حتیٰ کہ عبادات کے اندر بھی یہود النصارہ سے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین ہے اور حکم ہے کہ وہ محرم الحرام کی 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ کسی وجہ سے اگر 9 کا چھوٹ جائے تو 10 و 11 کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن 2 روزے رکھیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں بڑا احترام کا مہینہ، غم کا مہینہ نہیں ہے، اس کو اپنے دماغ سے نکال دیں، اور ماہ محرم کے 10 تاریخ کو کرنے کے لیے 2 ہی کام ہیں۔ ان 2 کاموں کے علاوہ جتنے کام گھر میں عورتیں کرتی ہیں یا امت کا بڑا طبقہ کہیں کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے یا کرتا ہے، ان کاموں کے لیے چندہ پٹی اگر آپ سے مانگتے ہیں، سارے کے سارے وہ خرافات ہیں، رسم و رواجات ہیں، ناجائز کام ہے، حرام کام ہے۔ کرنے کے کام محرم کی 10 تاریخ کو 2 ہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ 10 تاریخ کو اپنے گھر میں اپنے دسترخوان کو وسیع کریں۔ محرم الحرام کے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کے پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہوں گے، اور دسترخوان وسیع کرنے کا فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 10 تاریخ کو اپنا دسترخوان وسیع کرنے کی وجہ سے، اس کی برکت سے، کیونکہ وہ 10 تاریخ کو بڑی انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے، ناچنے کودنے دھوم مچانے کا دن وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا دن ہے، توبہ استغفار کرنے کا دن ہے، عبادت و بندگی کرنے کا دن ہے،
تلاوت و ذکر و اذکار کرنے کا دن ہے، اس دن اللہ کے رجوع ہونے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور دسترخوان وسیع کیا گیا تو اس کی برکت سے پورے سال بھر انشاءاللہ آپ کا گھر، آپ کے گھر میں دسترخوان ہوتی رہے گا، آپ کے گھر میں کوئی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، کبھی آپ کو بھوکا سونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ بس یہی دو کام کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ محرم الحرام کا صحیح معنی کر احترام کرنے، اس کی عظمت کرنے، اس کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور یوم عاشوراء کا جو وظیفہ ہے جو میں نے بتلایا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔